السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ اسلام آباد ٹاکس ختم ہو چکی۔ امریکہ کا آگے کیا پلان ہے اور ایران کا مستقبل کیا بننے جا رہا ہے، جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ بات کریں گے سفارتکاروں سے، تجزیہ نگاروں سے اور جرنلسٹ سے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلا ان ٹاکس کا بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، پاکستان سے جے ڈی وینس تو جا چکے اور جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تھے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے اور بغیر کسی نتیجے کے جے ڈی وینس یہاں سے چلے گئے۔ اور جے ڈی وینس کا ایسا کہنا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہماری باتوں کو مان نہیں رہا، اور دوسری جانب ایران جو ہے اس نے ابھی تک اپنی آواز جو ہے وہ بند رکھی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں بول رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک امن کی فضا جو ہے وہ قائم ہے، اور ابھی تک جو ایک سیز فائر معاہدہ اس پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ مگر دوسری جانب پاکستان اب اس میں آگے جا کے کیا کردار ادا کرے گا، کیونکہ پاکستان کا آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں، اور پاکستان نے ہی 47 سال بعد ان دونوں ممالک کو ایک ٹیبل پر بٹھایا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا۔ اور اس کے بعد اب آگے مزید پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی، اور اسے ہم کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ اب اس وقت میرے سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ سابق سفیر امبیسڈر موجود ہیں، ذوالفقار علی گردیزی صاحب۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ مہربانی۔ گردیزی صاحب، سفارتی تعلقات کے حوالے سے ذرا یہ بتائیے گا، یہ جو اس طرح کے ڈائیلاگز ہوتے ہیں، اب جس طریقے سے جے ڈی وینس یہاں سے چلے گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگز ختم ہو گئے، پاکستان کا کردار ختم ہو گیا، یا کیا اس میں جو نئی بہتری آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے 3-4 پہلو ہیں۔ میرا خیال ہے اگر ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں تو پھر ایک اوور آل پکچر ایمرج کرے گی۔ اس میں سب سے پہلے تو بینگ اے پاکستانی، آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے، جو پاکستان کا کردار رہا ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ، particularly civilian and military leadership and the foreign ministry have played a pivotal role in this. اور ایک بڑا اچھا میسج باقی دنیا کو گیا ہے کہ پاکستان ٹینشن کم کرانے کی کوشش کرتا ہے اور پیس کی بات کرتا ہے۔ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان سیکس پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ۔ تو یہ تو پہلی بات ہے جی، اور اس کو نہ صرف باقی ڈیلیگیشنز یہ دو آئے تھے انہوں نے اکنالج کیا، بلکہ انہوں نے تعریف کی۔ مثلاً جے ڈی وینس صاحب وائس پریزیڈنٹ جو تھے، انہوں نے پاکستان کی اپنے ریمارکس جانے سے پہلے جو کیے تھے، ان میں فرسٹ تھنگ ہی سیڈ واز ہی ریکگنائز دا رول آف پاکستان اینڈ اپریشیٹڈ دی ایفرٹس۔ پر دوسری جانب سر، ہم جب جے ڈی وینس صاحب پاکستان آ گئے تھے تو پیچھے سے ٹرمپ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا بڑا شکریہ، پھر اس کے بعد انہوں نے یکدم ہی کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ چین نے کیا۔ جو یہ ٹاکس ہوتے ہیں نا جی، یہ سوری میں وہ کمپلیٹ کر لوں تو اس میں نہ صرف یہ ایران کے ڈیلیگیشن نے بھی پاکستان کے رول کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ سو وی شوڈ ریکگنائز دس اینڈ وی کین، ہم تمام پاکستانی اس چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاکس ہوتی ہیں یہ ایک ایشو نہیں ہے، اس میں صرف نیوکلیئر ایشو نہیں ہے، یا صرف پیلیسٹینین ایشو پہ نہیں ہے بات، یا صرف اسٹریٹ آف ہارموز کے متعلق نہیں، یہ ملٹیپل ٹریکس ہیں، ملٹیپل سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر باتیں ہوئی ہوں گی۔ دوسری ایک چیز ہوتی ہے کہ اس میں جو سگنیفیکنٹ بات تھی کہ ڈیلیگیشن کا لیول اس دفعہ پرہیپس ان ٹاکس میں کبھی اس لیول کا ڈیلیگیشن نہیں ہوا، جس میں یو ایس کا بھی وائس پریزیڈنٹ لیول پہ اس میں شامل ہوں، لیڈ کریں۔ ایران میں ان کے اسپیکر آف دا پارلیمنٹ اینڈ آلسو دا فارن منسٹر، جو کہ پہلے جو امریکہ اور ایران کی نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی اس کو وہ لیڈ یہ کر رہے تھے کہ جو فارمیٹ آف ٹاکس تھا وہ اٹ واز ناٹ کلیئر انٹل دا ڈیلیگیشن ارائیوڈ کہ وہ انڈائریکٹ ٹاکس ہوں گی، یعنی کہ ڈیلیگیشن ایک کمرے میں ہوگا، دوسرا ڈیلیگیشن دوسرے کمرے میں، اور جو فیسیلیٹیٹر ہے جو پاکستان، وہ ایک کا پیغام ان کو دے گا اور ان کا پیغام تو وہ، اور جو پہلے عمان نے جو بیچ میں رول پلے کیا تھا بڑا ہیلپ فل رول تھا، لیکن وہ انڈائریکٹ ٹاکس تھی۔ لیکن یہ جو سگنیفیکنس ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹارٹڈ آف ایز انڈائریکٹ دین ڈائریکٹ ٹاکس ہوئی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہی سر یہ بتائیے گا
کہ اب جو سفارتی تعلقات کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ایز اے سفیر، تو کیا اس سے پہلے بھی کوئی ان کے رابطے رہے یا رابطے چلتے رہے؟ اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیونکہ ایک دم سے یہ 47 سال کی دشمنی کو اتنی جلدی سمک تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ جی بالکل، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی وہ پہلی میٹنگ میں ہی جب ڈائریکٹ ٹاکس ہوئے تو ایگریمنٹ کر کے جانا تھا انہوں نے، یہ کوئی گیون نہیں تھا. لیکن ون شوڈ ریمین پازیٹیو، کیونکہ ایرانین ڈیلیگیشن نے ابھی ریسنٹلی ان کے ڈپٹی فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہی سیڈ کہ جی ہم وی ور ویری کلوز ٹو این ایگریمنٹ، 2-3 ایشوز پہ پروگریس نہیں ہوئی. اور دوسرا یو ایس وائس پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اپنی فائنل پروپوزل دے کے جا رہے ہیں، میننگ کہ دیر از اے پاسبلٹی آف سبسیکوینٹ کانٹیکٹ. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ڈار صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ابھی آیا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی دس از ناٹ دی اینڈ آف دا روڈ، اور یہ تعلقات، یہ ڈائلاگ. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ پہلے پاکستان کی پوزیشن کتنی اہم تھی اور اب جانے کے بعد اب کتنی اہم ہے؟ دیکھیں اس کا مختصراً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان، اگر اف اٹ ور ناٹ پاکستان تو کون یہ رول پلے کر سکتا؟ اور میرا نہیں خیال کہ شاید ہی کوئی ملک ہو جو اس پوزیشن میں جس کو دونوں لیڈ پارٹیز یو ایس ایز ویل ایز ایران ٹرسٹ کرتے ہیں. سعودی عربیہ ان ویری امپورٹنٹ پلیئر، وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یا دوسرے جی سی سی کنٹریز. اچھا، پھر نہ صرف یہ، جیسے آپ نے ذکر کیا چائنا کا، اور چائنا کا ہمارا ایک سرٹن ٹرسٹ لیول ہے، ٹرکی ہے. تو اس طرح کے ہم پاکستان اس وقت وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کہہ لیں یا اس میں جن لوگوں کو، بیکاز اٹ ہیز بیکم مور دین اے ریجنل ایشو، اٹس اے گلوبل ایشو ناؤ. تو یہ الحمدللہ ہماری سائڈ سرخرو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اب سوائے جسے کہتے ہیں نا نئے سیئرز کے، ان کو اگر بات اچھی نہیں لگے گی تو وہ اور بات ہے، لیکن ہمارے پاس اس چیز کی بجائے اپنے اس پہ فوکس رکھنا ہے. اچھا سر، اسی کے ساتھ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی لحاظ سے مضبوط ہوا ہے، یا اب جو پہلے مضبوط دکھایا جا رہا تھا مگر اب جانے کے بعد، کیونکہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ان کا کسی بھی پوائنٹ کے اوپر، یہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر معاہدہ نہیں طے پایا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لحاظ سے پاکستان کے سفارت کاری کے اوپر کوئی نشان، سوالیہ نشان تو نہیں آتا؟ نہیں جی نہیں. انفیکٹ جیسے میں نے کہا، یو ایس وائس پریزیڈنٹ نے تو اپنے جانے والی اسٹیٹمنٹ میں ہی اسٹارٹڈ آف بائی تھینکنگ پاکستان. سر وہ تو اسٹارٹنگ کی بات ہے نا، اب جانے کے بعد، جاتے وقت وین ہی واز لیونگ فار دی ایئرپورٹ دس مارننگ، اس وقت انہوں نے یہ بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس طرح بھی اس کو دیکھیں کہ یو این میں ابھی تک یو این کا ذکر کم ہوتا رہا ہے. یو این میں ایک، اس کے بعد دوسرا، تیسرا ریزولوشنز آئیں، اور پاکستان پلیڈ اے ویری کنسٹرکٹیو رول ان دیٹ. اچھا، اس کے علاوہ جو لیڈر یورپین لیڈرز کے پرائم منسٹر سے کانٹیکٹ ہوا، تو میرا خیال ہے پاکستان کے اسٹیچر میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی بات کو لوگوں نے ویٹیج زیادہ دیں گے، اس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایک ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ہی سر آخری سوال وہ یہ کہ آپ کے ایکسپیرینس سے کیا لگتا ہے کہ اب ان کے جانے کے بعد یہاں پر پاکستان میں کیا اندر خانے یا بیک ڈور چینل سفارتی محاذ پر کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی؟ اگر ہو رہی ہوگی تو وہ کس لیول کی ہو رہی ہوگی؟ دیکھیں، ڈپلومیسی میں کہتے ہیں کہ جب آپ ڈپلومیٹس کی اس وقت بھی ضرورت ہوتی ہے جب کوئی خدا نخواستہ ہاسٹیلیٹیز یا وار والی سچویشن آ جائے، اس وقت بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہاسٹیلیٹیز ختم ہو جائیں تو پھر بھی نیگوسیشنز آپ کی ہونی ہیں.
تو ڈپلومیٹک چینلز تو کمیونیکیشن تو رہتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی آپس میں بات چیت طے پا جائے گی یا نہیں؟ یہ تو کہنا بہت مشکل ہوگا جی, لیکن ون کین اونلی ہوپ کہ بیٹر سینس ول پریویل, کیونکہ یہ دنیا کے امن کی بات ہے اور اس میں کسی ایک ملک یا ایک ریجن کا وہ نہیں ہے. اور پاکستان کا رول ویدر ایز اے ریجنل کنٹری, ممبر آف دی OIC, اس وقت پاکستان سیکیورٹی کونسل کا بھی ممبر ہے, وہاں پہ بھی تو ان ساری جگہوں پہ ماشاءاللہ آور سائڈ ہیز پلیڈ اٹس کارڈ ویری ویل, اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ بات پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی. بہت شکریہ سر. جی تو ناظرین, آپ نے ابھی تو صرف سفارتکاری کے اوپر بات سنی ہے, اس کے بعد ہم جائیں گے جرنلسٹ سے بات کریں گے کہ وہاں اسلام آباد میں کیا کچھ ہوتا رہا, اور کیونکہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ اندر کی خبر بھی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں, تو وہ ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے یہ تعلقات, یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں, یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اس کے اوپر ان کا فیوچر کیا ہوگا. ویلکم بیک ناظرین, ہم نے سفیر سے بات کی اور اب اس کے بعد ہم آ چکے ہیں جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جمشید رضوانی صاحب. ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں سفارتکاری کا ایک نمونہ ہم نے دیکھا, پاکستان نے کا پورا دنیا میں نام ہوا, تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور وہاں پر کیا کچھ ہوا, ان سے جانیں گے. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. بہت شکریہ سلمان. رضوانی صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری, پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہوا, کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے کہ کتنا نام ہوا اور کہاں تک پاکستان اس کا کامیاب ہوا؟ میں سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ حقیقت کتنی ہے, یہ وہ حقیقت ہے جسے دنیا نے تسلیم کیا ہے. پاکستان کا یہ جو کردار ہے سفارتی طور پہ جنگ سے امن کی طرف پلٹنے کا, اور اس میں جو کردار پاکستان ادا کر سکتا تھا وہ کیا ہے. اب یہ وہ حقیقت تو سامنے آ چکی ہے, پوری دنیا نے اسے ایکسیپٹ بھی کیا ہے, مانا بھی ہے, تعریف بھی کی ہے اس سارے کردار کی. تو یہ تو اب سوال ہی جو ہمارے ہاں ہمارے ہمسایہ ملک کا میڈیا بیٹھ کے جو بات کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا, یہ حقیقت نہیں, وہ خوابوں میں رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے جہاں آج پاکستان ہے, جہاں دنیا میں پاکستان کا مقام خاص طور پہ اس ایونٹ کے بعد بن گیا ہے. خارجہ امور کے حوالے سے دیکھ لیں, اور پاکستان کی ریاست کا کردار ایک میچور پرامن ریاست کے طور پہ ابھرا ہے, اور جو بڑے کرائسس میں, بڑے بحرانوں میں میڈیشن کا جو رول پلے کر سکتے ہیں, پاکستان نے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور ادا کیا بھی ہے. تو یہ تو حقیقت ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, پاکستان کے دشمن تو نہیں مان سکتے, باقی پوری دنیا مان رہی ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ جے ڈی وینس آئے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے بھی گئے, آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں, وہاں پر کیا بات ہوئی تھی جس وجہ سے جے ڈی وینس اور ایران کے درمیان معاہدہ نہیں ہو سکا؟ کیونکہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے, پوری دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ جے ڈی وینس آئے ہیں تو معاہدہ ہو کر ہی یہاں سے وہ جائیں گے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کتنے پیچیدہ ہیں اور کتنے حساس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب میڈیا ٹاک کر رہے تھے آج صبح جے ڈی وینس, وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت سے امور پہ بات ہوئی ہے, میں یہاں نہیں بتا سکتا جو ہماری بات ہوئی ہے. تو وہاں انہوں نے اپنے اس میڈیا پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے مینشن نہیں کیا. انہوں نے وہ کہا کہ جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم بدقسمتی سے اس طرف نہیں بڑھ سکے, ہم ڈیل پر نہیں پہنچ سکے. اچھی خبر یہ ہے کہ ہم مذاکرات میں گئے, ہم نے بات کی, ہم نے اپنی بات پہنچا دی, انہوں نے بھی پہنچا دی, لیکن نتیجہ آپ کہیں کہ ڈیل, یس ڈیل اتنے بڑے پیچیدہ عمل میں یہ کہنا کہ یہ ڈیل ہو جاتی اور آج ہی اناؤنس ہوتا اور چند گھنٹوں کے اس کے اوپر, تو میرا خیال ہے کہ یہ خوش فہمی تو ہو سکتی تھی, لیکن اچھی بات ہے کہ یہ ہو جاتی. لیکن دنیا کو پتہ ہے کہ اتنے پیچیدہ معاملے میں, اتنے حساس معاملے میں جب دونوں ممالک کے سٹیکس اتنے ہائی ہوں تو پہلے ہی مذاکرات کے سیشن میں پورے مکمل نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ سیز فائر جو 14 دن کا ہے وہ رکا نہیں ہے, مطلب انہوں نے اس کو برقرار رکھا ہے, اس کو ختم نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ بات چیت ابھی جاری رہ سکتی ہے. مذاکرات میں دباؤ ڈالا جاتا ہے, اپنی بات منوائی جاتی ہے, بات کہی جاتی ہے, اور اس میں دونوں فریق جج کرتے ہیں اور اس میں ٹائم لیتے ہیں. تو دونوں نے ٹائم لیا ہے
اور اس لمحے تک کہ فوری طور پہ کوئی ایک فریق اگر مان لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے مذاکرات میں بھی سرنڈر کر لیا ہے. تو دونوں فریقین نے تاثر یہ دیا کہ ہم اپنی اپنی بات پہ قائم ہیں. جو ہمارے پاس وہ چیزیں جن پہ آپ بات کر سکتے ہیں اس پہ بات یقیناً ہو بھی گئی ہے. ایرانی رد عمل دیکھیں, انہوں نے جو کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بہت سی نئی تجاویز بھی شامل کی. اچھا, یعنی کہ اور وہ سنی گئی ہیں. 10 نکات سے ہٹ کر. جی جی, انہوں نے کہا وہ سنی گئی ہیں. اسی طریقے سے امریکہ نے بھی جو بات کی ہوگی اس میں بھی کئی نئی باتیں شامل ہو گئی ہوں گی. لیکن آپ یہ کہیں کہ بس دستخط ہونے تھے اور چیزیں ہونی تھی, تو یہ تھوڑا ہم اوور ایکسائٹڈ ہو کے تو بات کر سکتے تھے. لیکن پریگمیٹکلی بات یہ تھی کہ یس, یہ شاید 1-2 سیشن میں نہیں ہونا تھا. میرا خیال ہے کہ جس انداز میں امریکہ نے مذاکرات کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور واپس ہوئے امریکی وائس پریزیڈنٹ, اس سے یہ ملا کہ وہ واقعی ٹائم لے رہے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس پہ ان کو ٹائم چاہیے. تو ظاہر ابھی انہوں نے واپس جا کر پھر اس پہ غور کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں آسٹریلوی وزیر خارجہ کا دنیا کو بہت سے ممالک نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات میں جو تعطل آیا ہے اسے بحال ہونا چاہیے. تو وہ بحال, یہ مطلب یہ پوری دنیا کہنا شروع کر رہی ہے. تو سب وہ اب کہہ رہی ہے, اور تو یہ ایک پریشر دوبارہ آئے گا دونوں ممالک پر. پاکستان کا رول نہیں ختم ہوا. پاکستان کو رول کو دونوں ممالک نے سراہا ہے. کسی نے بھی بد اعتمادی کا اظہار نہیں کیا. پاکستان دونوں کو برج کر رہا تھا. یعنی کہ پاکستان کا رول مزید اب مضبوط ہونے جا رہا ہے یا اسی مضبوطی پر قائم رہا ہے؟ اب 2 باتیں. آپ کہیں گے کہ اس مرحلے پر تو پاکستان نے اپنا کردار ادا کر دیا, بٹھا دیا ٹیبل پر 2 ایسے ممالک کو جو اپنی 47 سال سے نہیں بیٹھے تھے, جو بیٹھے نہیں تھے اور پھر جنگ میں ہیں, ان کو ایک جگہ پر بٹھا دینا یہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے. اس کے بعد اب آگے کیا ہوگا, یقینی طور پر پاکستان کا کردار ابھی بھی قائم ہے. جو اعتماد کا اظہار امریکہ نے بھی کیا, ایران نے بھی کیا, وہ جو کردار قائم ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا آگے بھی رول ہوگا, وزن ہوگا, اس کی بات کو اہمیت دی جائے گی, اس کی درخواستوں کو یا پاکستان جو بھی کہے گا اس پر کوئی بھی ملک اور دنیا کا کوئی بھی اور ملک بھی, ان دونوں کے علاوہ بھی, پاکستان کو ایک سنجیدہ ملک اور ریاست کے طور پہ اب لے رہا ہے. اچھا سر, اس کے ساتھ ایک سوال جو پوری دنیا پوچھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 21 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے. 21 گھنٹے منہ سے کہنا بہت آسان ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات کے اندر سیکنڈ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو 21 گھنٹوں میں 15 ایک بندے کے نکات تھے, امریکہ کے, ایران کے 10 نکات تھے, اس میں پھر آپ نے بھی بتایا مزید اور بھی ایڈ ہو گئے ہوں گے. تو صرف جب جے ڈی وینس جہاں سے جا رہے ہیں انہوں نے صرف 2 باتیں کی ہیں کہ جی ہماری یہ 2 باتیں نہیں مانی گئیں کہ ایک اسٹریٹ آف ہارمز کھول دو اور ایک یورینیم ہمیں ہمارے حوالے کر دو. سر اس کے علاوہ اور کون سی باتیں تھیں جو 21 گھنٹوں کے اندر ہوتی رہیں؟ آپ کے سورسز کے ذرائع کے حساب سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا بات؟ دیکھیں, میں اگر جو بھی کہوں گا نا وہ قیاس آرائی ہوگی. جب مذاکرات جس لیول پر ہو رہے ہیں اس میں میڈیا شیئرنگ دونوں ممالک کی طرف سے ابھی تک تو نہیں ہوئی جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں. سو آپ کو اب دیکھنا پڑے گا کہ سٹوریز ایرانی میڈیا کی طرف سے کیا آتی ہیں ان مذاکرات کے بارے میں, اور پھر امریکن میڈیا کی طرف سے کیا آتی ہیں ان مذاکرات کے بارے میں. اس وقت تک تو کوئی نہیں آئی ہے. اس وقت تک صرف اتنی بات ہے جتنی ایران کے حکام نے کی ہے اور جتنی امریکی حکام نے آن ریکارڈ آن کیمرہ کی ہے. سر بیک ڈور مذاکرات سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی بھی چل رہے ہیں, کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ امریکہ کے یہاں پر موجود ہیں, وہ ابھی بھی بات چیت کر رہے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اور دوسری چیز کہ ان کی اگلی بیٹھک ایکسپیکٹڈ کب ہونے جا رہی ہے؟ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے اگلی بیٹھک کے حوالے سے. آپ کو میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس سیز فائر کے عرصے میں ہوگی, اگلے 10 دن کے اندر اندر یہ بیٹھک ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک جب واپس جا کر اپنے اس پہ غور کریں گے, سٹانسز لیں گے, فیڈ بیک. دیکھیں دونوں ممالک کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, ایران کے ساتھ اس کی عوام کئی جو اینٹی امریکن آپ کو پتہ ہے کہ سینٹیمنٹ ہے وہ اتنا ہائی ہے, اس کے بعد ایک دم آپ کیسے وہ چیزیں کر. اسی کے سے امریکہ کا جو سٹانس ہے, امریکی قیادت, موجودہ قیادت کا جو سٹانس ہے, اس کو بھی آپ پوری دنیا میں اس کے سامنے پتہ ہے, وہ ان کے الائز رہے ہیں چیزیں, وہ بھی دیکھ. تو دونوں کے لیے پیچھے ہٹنا یا نئی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک مختصر وقت میں 24 گھنٹے 21 گھنٹے کی میٹنگ میں وہ چیزوں کو کر لیں. اچھی بات کیا ہے کہ فائر بندی ہے, جنگ رکی ہوئی ہے, شیئرنگ ہو گئی ہے, ڈیل نہیں ہوئی. ڈیل کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں ابھی ڈسکشن میں بھی آئیں گی, تحفظات ہوں گے, ان میں سے راستے نکلیں گے, پھر کچھ چیزیں میرا خیال ہے
امید رکھنی چاہیے۔ اچھا، اگلی بیٹھک پاکستان میں متوقع ہے یا کسی اور ممالک میں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا کردار ضرور ہوگا اگلی بیٹھک میں بھی، چاہے جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو۔ پہلا کہاں ہے؟ پہلے آپ کہاں بیٹھے؟ اب تو کہیں بھی وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ برف پگھل گئی ہے کہ جب وہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، دونوں بیٹھے ہیں، برف پگھلی ہے، تو یقینی طور پہ اب وہ کہیں بھی بیٹھیں تو اب تو وہ کہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ انہیں بٹھانا اور آمنے سامنے لانا پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو پاکستان نے مدد کی، دنیا کی بھی اور ہیلپ کی، اور دونوں ممالک کی قیادت نے اسے اون کیا اور یہ رسپیکٹ دی پاکستان کی خواہش کو، پاکستان کی درخواست کو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہیں اور بڑھیں گی۔ اچھا سر، ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آج کل ایرانی کرنسی لوگوں نے بڑا خریدنا شروع کر دی ہے کہ جی پیس ٹاک کے بعد نا ایران کی کرنسی جو ہے وہ شاید اپ گریڈ کر جائے گی، تو لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ ایرانی کرنسی جو ہے وہ خرید رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی معیشت جو ہے وہ اس جنگ بندی کے بعد اتنی سپیڈلی کھڑی ہو جائے گی کہ اس کی کرنسی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے؟ دیکھیں، صرف مذاکرات کی جب بات ہوئی تو اس کے بعد اس کی کرنسی اپریشیٹ ہوئی، اس کی ویلیو بڑھی، لیکن اگر صورتحال ایسے رہتی ہے آج کے مذاکرات کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرنسی آج بھی لوگ خریدیں گے؟ تو آج تھوڑا وہ سلو ہوگا خریدنے کے حوالے سے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے۔ اگر امن آتا ہے، اگر اس پہ معاشی پابندیاں ہٹتی ہیں، اس کے اقتصادی طور پہ آگے بڑھنے کے راستے اوپن ہوتے ہیں اور اس کی اکانومی فلورش ہونے کے امکان ہیں، تو یقینی طور پہ اس کی کرنسی جو لوگ خرید رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، یا لوگ اور بھی خریدیں گے۔ لیکن آج جس لمحے میں ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات اور ڈیل کے نتائج، جتنے لوگ خواہش کا اظہار آج کر رہے تھے، شاید اس میں سے 10% شاید ان کی خواہش تھوڑی سی رکی ہو کہ ابھی نتائج کو دیکھ لیں۔ یہ تو اچھے نتیجے کی ہوپ میں لوگ خرید رہے تھے۔ اگر نتیجہ پینڈنگ ہو گیا تو لوگوں کی ہوپس بھی یقینی طور پہ تھوڑی سی پیچھے آئی ہوں گی۔ تو وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جمپ آئے گا، جمپ تو آیا ہے، لوگوں نے اس کو فائدہ اٹھایا بھی ہے۔ مگر اصل ایشو یہ ہے کہ فیوچر میں جب تک صلح نہیں ہوتی، ایران کو اقتصادی طور پہ اوپن آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملتے، تو پھر شاید دوبارہ اس پوزیشن پہ چلے جائیں گے۔ لیکن اس وقت ہوپ ہے، لوگوں نے ہولڈ کر لینا تھوڑا سا، پھر دیکھیں گے کیا ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ امید اچھی رکھنی چاہیے۔ شکریہ سر۔ جی تو ناظرین، برف تو پگھلی ہے، ایسا کہنا ہے سینئر جرنلسٹ کا کہ برف پگھلی ہے، اور برف کو پگھلانے میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے، اور اب امید کرتے ہیں کہ دوسری بیٹھک جہاں بھی ہو مگر جلد ہو، اور امن جو ہے وہ جلد سے جلد قائم ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت میرے ساتھ بات کرنے کے لیے جنوبی پنجاب کے سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ جو اب جے ڈی وینس واپس گئے تو ان کا وجہ کیا تھی جانے کی، اور مذاکرات جو ابھی تک ان کے مکمل نہیں ہو پائے، کیا پوائنٹس ایسے تھے جو کہ پوائنٹس پر اتفاق نہیں ہوا، اس پر بات کریں گے۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر کیا وجہ بنی کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ اچانک ہی چلے گئے؟ حالانکہ درمیان میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ابھی بریک ہے، بریک کے بعد پھر دوبارہ بات چیت کریں گے، سٹارٹ کریں گے، مگر پھر اچانک ہی انہوں نے اپنا کانوے کو بلوایا اور یہاں سے چلے گئے۔ دیکھیے، یہ کہنا کہ اچانک چلے گئے، یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 21 گھنٹے تک وہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ اگر آپ ڈیلی کے اگر 3-3، 4-4، 5-5 گھنٹوں کو بھی حساب سے لگائیں تو یہ ہفتہ لگ ہو جانا تھا ان مذاکرات پہ، لیکن انہوں نے ایک ہی وقت میں سارے معاملات جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، اور مسلسل جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہی۔ اور اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ معاہدہ ختم، وہ جو 2 ہفتے کا تھا اور باقاعدہ جناب ہم واپس جا رہے ہیں اور کوئی لڑائی والی سچویشن تھی، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ جاتے ہوئے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی کہ پاکستان نے جس طریقے سے جو ہے وہ دونوں فریقوں کو اکٹھا کیا اور آمنے سامنے ایک ہی ٹیبل پر بٹھایا، اور پھر اس میں مذاکرات میں معاونت بھی کرتے رہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی ختم ہو گیا اور مزید مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ان کی گفتگو سے یہ ضرور اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ تجاویز جو ہیں جن پر اتفاق نہیں ہو سکا، جس میں اپنا ہرمز بھی ہے اور جس میں نیوکلیر جو اس کی استعداد ہے ایران کی، یہ 2 ایک اہم پہلو تھے جس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔
اپنی طرف سے جو لگتا ہے ہم عزیوں بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ابھی تک کوئی ایران کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، یا ایران کی طرف سے کوئی جو ہے وہ بیان سامنے نہیں آیا سرکاری طور پر کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور مذاکرات کے دوران کیا ہوا۔ تو اس سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے ایک تعطل کا شکار ہوئے ہیں، ختم نہیں ہوئے، اور اس میں مزید جو ہے دوبارہ مل بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہم نے ایک سفارتکاری کا سلسلہ شروع کیا تھا پاکستان نے دیگر بڑے ملکوں کے ساتھ مل کے، سعودی عرب کے ساتھ مل کے، مصر، ترکیہ، تو یہ سلسلہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ جاری رکھے گا، اور پاکستان جو ہے وہ تھکے گا نہیں، اور پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ اس کی ہمسائیگی میں یہ جو جنگ ہے وہ دوبارہ نہ ہونے پائے، اور ایسی کوئی صورتحال نہ بنے کہ دوبارہ سے وہ بمباری اور حملے اور وہ شروع ہو جائے۔ امید کرنی چاہیے کہ، اور صبر سے پھر وہ اسحاق ڈار صاحب کا جو ایک وہ تھا ٹویٹ کہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 40 سال کے بعد یہ جو ہیں دونوں ممالک آمنے سامنے باضابطہ طور پر بیٹھے ہیں، تو یہ 40 سال کا جو اسپین آف ٹائم ہے، کیا یہ 21 گھنٹوں میں نپٹ سکتا نہیں ہو سکتا تھا نا؟ دیکھیں 47 سال ہو گئے، مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ امام خمینی صاحب جب تشریف لائے، شاہ ایران کے خلاف جو انقلاب برپا ہوا، تو آپ اس پوری صورتحال کو دیکھیں تو یہ تقریباً 48 سال بن جاتے ہیں، اور اس پورے عرصے میں جو ایران ہے وہ امریکہ کی طرف سے پابندیوں، سینکشنز ہی کا شکار رہا ہے، اور وہاں ان کو جس طریقے سے کوشش کی گئی تھکانے کی، جھکانے کی، لیکن ایرانی قوم اور ایران کی جو حکومتیں ہیں اس طرح جو بھی رہیں، وہ تھکے نہیں ہیں اور نہ ہی جھکے ہیں، اور نہ ہی ان کے حوصلے ٹوٹ سکیں۔ اور پھر جو یہ 40 روزہ جنگ جو تھی 28 فروری کے بعد، اس میں بھی کون سا اسلحہ ہے جو ایران کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا، کون سا جنگی حربہ ہے جو ان کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود ایران نہ صرف یہ ہے کہ تابڑتوڑ جوابی کارروائی کرتا رہا اسرائیل کے خلاف بھی، اور گلف کی ریاستوں میں جہاں جہاں امریکی اڈے موجود تھے وہاں بھی، اور اس میں لگ رہا تھا کہ وہ ایران جو ہے امریکہ جو اس کی اسلحے کی وہ مائٹ ہے اس سے ڈرنے والا نہیں، نہ ہی وہ اسرائیل کے دباؤ میں آنے والا ہے، اور اسرائیل نے بھی وہاں بہت نقصان پہنچایا، اور بہت زیادہ جو ہے وہاں تباہی ایران میں ہوئی ہے، اور بہت سے اہم مراکز جو ہیں ان کے ادارے، ہسپتال، اسٹیڈیمز وغیرہ، اور یہ سارے جو ہیں وہ جس طریقے سے میزائلوں سے اور بمباری سے برباد کیے گئے، اس کے باوجود جو ہے ایران دیکھ لیں کھڑا ہے، اور وہاں ان کا جو ایک ریلوے پل جو ہے وہ توڑا گیا، اس کے بعد 24 گھنٹے میں انہوں نے دوبارہ اسے بحال کر لیا۔ یہ ان کی جو ہے کمٹمنٹ ہے اپنی قوم کے ساتھ، اور ان کا اپنا جو جذبہ ہے، حوصلہ ہے، یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے، اور امریکہ کو بھی اس کا احساس ہے کہ جو 48 گھنٹے کی جنگ کا سوچ کر آیا تھا، اور وہ 40 دن تک وہ جنگ جاری رہی، اور اگر اس میں بھی وہ ایران کو توڑ نہیں سکا، جھکا نہیں سکا، تو فردر وہ کیا کر لے گا؟ کیا وہ ایران کے خلاف اب ایٹمی اسلحہ استعمال کرے گا، ایٹم بم پھینکے گا؟ اب دنیا تو اس کی اجازت نہیں دے گا، نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ سر، کئی چیزیں جنگ میں ایسی ہوئی ہیں جو کہ عالمی قانون کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ اگر امریکہ جو ہے وہ آپ کے کہنے کے مطابق جسے کہ ایٹم بم چلائے گا جو کہ ایک غیر قانونی، دیکھیں جی بات یہ ہے، امریکہ جس وقت ایک بندہ اپنی طاقت اور اس کے زوم میں پاگل ہوا ہوتا ہے، پھر وہ نہ تو عالمی قوانین کو مانتا ہے، نہ ہی سفارتی اخلاقیات کو مانتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت 28 فروری کو امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے ایران پر بمباری شروع کی تھی، میزائل پھینکنے شروع کیے تھے، اور ایک ہی گھنٹے میں 100 کے قریب جو ہے میزائل جو ہے وہ پھینکے گئے تھے، تو کیا وہ جنگی جرم نہیں تھا؟ اور اس میں جس طریقے سے وہ ساحل سمندر پر غریب بچیوں کا جو اسکول تھا، اس کے اوپر ٹاماہاک میزائل جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ اسے نشانہ بنایا گیا، اور یہ جو جدید میزائل ہیں ان کے آگے کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس کیمرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو میزائل جس ہدف کی طرف جا رہا ہے وہاں ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں۔ وہ اسکول کی بچیاں تھیں، وہاں کھیل رہی تھیں، اور انہیں 164 کے قریب جو بچیاں تھیں ان کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اسکول ہے، بچیوں کا اسکول ہے، تو اس سے بڑھ کر جو ہے ان کا جنگی جرم امریکہ کا اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن کیا انہوں نے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ اپنے نقصانات کا ازالہ بھی مانگ رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جے ڈی وینس یا امریکہ جو ہے وہ اس چیز پر آمادہ ہوا کہ ہم ان کے جو نقصانات ہیں اس کا ازالہ کریں گے؟ کیونکہ دو چیزیں تو امریکہ نے نہیں مانی کہ ایران نے نہیں مانی کہ ہم جو ہے وہ نہ تو اسٹریٹ آف ہارمز کھول رہے ہیں جبکہ وہ کھلا ہے بظاہر طور پر، تو اور دوسری چیز کہ جو وہ اپنے ایٹمی ہتھیار جو ہیں یا یورینیم کی جو افسردگی ہے اسے روک رہا ہے، تو اس کے اوپر ڈیڈ لاک ان کا بند ہوا۔ مگر کیا آپ سمجھتے ہیں
کہ جو نقصان ایران کا ہوا اس پر آمادہ ہوا امریکہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آخر ایران جو ہے وہ ایک پوری اتنی بڑی ریاست ہے، تہذیب ہے اور اتنا بڑا ملک ہے، 9 کروڑ عوام ہیں، کیا انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیے نا، کیا انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ تو وہ اگر ان کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے جائز ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ اگر وہ ہرجانہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے امریکہ کبھی بھی نہیں دے گا، امریکہ کیوں دے گا؟ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو $200 ارب جو انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں 47 سال سے ایران کے، وہ انہیں مل جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ریلیف ہوگی. اچھا اسی کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے سر، وہ یہ کہ ابھی ان کے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے جو ٹرمپ کا ایک بیان تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں کہ دونوں اگر یہ ٹول چاہتے ہیں تو اس پر بھی نیگوسیشن ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹولز دونوں جو ہیں وہ ہم لے سکیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر اگر یہ دونوں ٹولز لینا شروع کر دیتے تو وہ زیادہ بہتری نہیں تھی؟ نہیں تو اس میں پھر گلف کی ریاستیں کیوں نہ لیں، اس پہ پھر روس کیوں نہ لے، اس میں پھر چین کیوں نہ لے، اس میں پھر سعودی عرب کیوں نہ لے؟ مطلب یہ کیا مذاق ہے کہ وہ ٹول ٹیکس لیں گے؟ کس بات کا بھائی؟ ایک سمندری گزرگاہ ہے اور پوری یہ قانون موجود ہے، جنیوا کنونشن کا موجود ہے، اقوام متحدہ کی اس کے اوپر قراردادیں موجود ہیں کہ ایک جو آبی گزرگاہ ہے یا جو بھی سمندر کا راستہ ہے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. پھر دوسری طرف اہم چیز یہ ہے کہ ایک طرف ایران اور کویت اور یہ ملک ہیں تو دوسری طرف گلف کی ریاستیں بھی تو ہیں نا جی. مطلب پھر وہ بھی کہیں گے کہ ہاں جناب ہمارے یہاں سے گزر کے جاتا ہے تو ہم نے بھی لینا ہے. اور اس پہ میرے خیال دنیا راضی بھی نہیں ہوگی اور یورپ جو ہے وہ بھی اب اس پہ اکٹھا ہو رہا ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو کھلوانا ہے اور وہ بات چیت کے ذریعے ہی کھلوانا چاہ رہے ہیں، وہ جنگ کر کے نہیں کھلوانا چاہ رہے. تو میرا خیال ہے کہ جس وقت ان کے ہاں مزید کوئی بات چیت ہوگی تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہے اور کچھ ملک جو ہیں وہ تو بالکل ہی بری طریقے سے وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں. جی بہت شکریہ. جی تو ناظرین آپ نے بات سنی کہ اب بھی چیزیں جو ہے وہ ابھی پروسیس میں ہیں اور وقت سے پہلے کچھ بھی ہم ابھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہاں یہ ضرور امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ جنگ جو ہے وہ ابھی فی الحال 2 ہفتوں تک کے لیے جو معاہدہ کیا گیا تھا کہ جنگ بندی رہے گی اس پر دونوں فریقین جو ہے وہ قائم ہیں. ابھی مزید جو ہے آگے تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین اس وقت میرے ساتھ دوسرے تجزیہ کار موجود ہیں، ریٹائرڈ کرنل باقر صاحب. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو. بہت شکریہ آپ کا. سر جنگ تو رک گئی، پاکستان دنیا کے سامنے ایک بڑی ابھرتی ہوئی ریاست نکل کے آیا کہ جو امن کا پیغام شروع سے ہمارا نیریٹو رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں. اچھا وہ تو اس وقت تک صحیح تھا. اب جب جے ڈی وینس واپس چلے گئے اور ابھی بھی مذاکرات جو ہیں وہ پہلا دور جو ہے وہ تو ابھی ختم ہو گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اب کردار کیا ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ دنیا میں کس طریقے سے پورٹرے کرے گا؟ دیکھیے پاکستان کی جو امپورٹنس ہے نا اس بیٹھک کے بعد بڑی ہے. اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ باقی ممالک جو گلف کنٹریز کے ہیں کیونکہ سب کو نقصان ہوا ہے، سب کے اندر امریکن بیس ہیں. ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے اٹیک کے عوض امریکن ٹارگٹ GCC کنٹریز میں اٹیک کیے ہیں تو سب ملکوں کو نقصان پہنچا ہے. اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ ان تمام علاقائی ملکوں کو اپنے ادھر ایک کانفرنس اٹینڈ کرے، ان سے پوچھے کہ بھئی یہ جو ہمارے بیچ میں ایک تفرقہ پڑا ہوا ہے یا سنی شیعہ کی جو ڈیوائیڈ ہے جس کو یورپین ممالک اور امریکنز اور باقی جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ابھی ہمیں کیا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے. تو اس سے پاکستان کا اسٹیچر بڑھے گا، اس سے قد کاٹ بڑھے گا. تو یہ پاکستان کو اب یہ لاہے عمل، یہ بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی پاکستان کو ملی اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان کی ایک ویلیو ہے تمام کی نظر میں، ٹھیک ہے معاشی طور پہ کمزور ہیں لیکن چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، کیا نام ہے ایران کے ساتھ اور باقی سعودی عربیہ اور جتنی بھی GCC کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور ہم اس کے اندر ایک اور بڑا رول بھی پلے کر سکتے ہیں اور امریکہ کو دباؤ میں لا سکتے ہیں کہ آپ کو جو اتنے عرصے سے یعنی آلموسٹ 50 سال ہو گئے کہ ہمارا جو پورا یہ ریجن ہے ایک لگاتار ایک جنگی شکل میں ہو گیا. آپ سیریا، لیبیا اور عراق اور باقی ممالک کو دیکھ لیں
سب کو تباہ کر دیا تو گیا. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیک ڈور چینل اب مذاکرات چلتے نہیں رہیں؟ سر، بیک ڈور کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، آپ اس کو آپ نے سامنے کریں نا، سب کا ویو پوائنٹ لیں، سب کو آگے بلائیں اپنے پاس اور ان سے کہیں کہ جی اب یہ اتنی بڑی اپرچونٹی، اتنا بڑا نقصان ہمارے ریجن میں ہو چکا ہے، امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی آ گیا ہے، ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کو آگے بڑھائیں. اور یہ بڑھانا پاکستان کے لیے اور ریجن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ہے. اور سب سے بڑی اپرچونٹی جو تیل کی ہے یا اور مختلف قسم کی جو ٹریڈ یا گیس کی ہے، وہ جتنی سستی ہم ایران سے لے سکتے ہیں کسی اور سے نہیں لے اچھا سکتے. سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کو قائل کرنا پوائنٹس پر زیادہ آسان ہوگا؟ جس طریقے سے آپ نے کہا جی کہ اب پاکستان کا رول جو وہ بڑھ جاتا ہے، تو پاکستان کو ایران کو قائل کرنا زیادہ آسان ہوگا یا امریکہ کو قائل کرنا آسان ہوگا؟ میرا خیال ہے امریکہ نے ابھی بھی ایک ہٹ دھرمی دکھائی ہے. اس میں انہوں نے جاتے جاتے یہ کہا ہے کہ جی جتنا بھی ان کے پاس یہ نیوکلر یورینیم ہے وہ ہمیں ہینڈ اوور کریں، اور جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، جو اس کے اوپر اس کی ٹیریٹوریل سوورینٹی ہے ایران کی، وہ اس کو ختم کرے. یہ ایک تو ایک ایسی بات ہوگی کہ جی جو میں کہوں گا وہ مانے، جو میری بات پوری نہیں ہوگی تو میں سپر پاور کا تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایران نے تمام اپنے منجمد جو اثاثے ہیں اگر وہ ریلیز کروانے ہیں، اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ ختم کرانی ہیں، اور امریکہ نے جو سینکشن لگائی ہوئی ہیں یا یورپین کنٹری نے جو سینکشن لگائی ہیں اس کے لیے ختم کروانا ضروری ہے. اچھا سر، تو پھر آپ نے ابھی جس طریقے سے کہا وہ ہٹ دھرمی پہ اڑا ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اتنا کیپیبل ہے کہ امریکہ کو کسی حد تک دباؤ میں لے آئے گا اور اس سے نیگوسیشن کروانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھو جی، اس ریجن میں اگر جی سی سیز کنٹری جتنی بھی ہیں، گلف کی کنٹریز ہیں، اور چائنا اور رشیا کا جو سٹانس ہے اس ریجن میں، اس سے پاکستان ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے. دیکھو نیوکلر پہلے ہی ایران جو ہے انٹرنیشنل مانیٹرنگ کروا رہا ہے اپنی، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہی بات اسرائیل کو نہیں کہتا. اب جو ایران کو خطرہ ہے وہ اسرائیل سے ہے. اسرائیل کے تمام نیوکلیر اثاثے ہیں، کبھی اس کے اوپر بات چیت ہی نہیں ہوئی. اچھا، یہ پوائنٹ بھی تو نہیں رکھا گیا نا کبھی؟ یہی تو ہو رہا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا نیوکلیر والا ختم کر دیں تو ایران ان سے یہ کہتا ہے کہ جی آپ اسرائیل کو لائیں نا ٹیبل پہ، ہمیں اس سے خطرہ جو ہے. 10 پوائنٹس اس نے دیے ہیں اس میں اسرائیل کا تو نیوکلیئر ویپنز کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے. سر وہ نہیں ہے، لبنان کا بھی شروع میں ذکر نہیں تھا. جب اس طرح کی فلوئڈ جنگ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیچ میں نہیں آتی ہیں، لیکن بات چیت کے بعد باتیں کھلتی ہیں. تو وہ ایک نیچرل پروسیس ہے کسی بھی ٹاکس کا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اس ریجن میں اسرائیل کے حرکتیں اور کردار کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ جائیں کہ جی وہ ایک خطرہ ہے جو اب ایران کے اوپر آ گیا ہے، اور اس نے وہ امریکہ کو دباؤ میں ڈال کے اس کے اوپر جنگ اچھا، مسلط کر. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے جے ڈی وینس واپس گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے انہیں پیچھے سے ڈکٹیشن تو ملی ہوگی ٹرمپ کی طرف سے، 12 ان کی دفعہ اجازت، آپس میں بات چیت ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ. ہاں جی، تو وہ اجازت کے بغیر تو نہیں گئے ہوں گے. تو کیا لگتا ہے کہ کیا واپس دوبارہ یہاں بیٹھیں گے یا کہیں اور انہیں بٹھایا جائے گا؟ آپ کے نظر میں کیا لگتا ہے؟ جتنا اچھی فیسیلیٹیشن پاکستان کر سکتا ہے، جو پاکستان کی ایک حیثیت ہے، انہوں نے باقی ملکوں کے اندر آزما کے دیکھ لیا. ٹرکی میں دیکھ لیا، قطر میں دیکھ لیا، فرانس میں دیکھ لیا، اور بھی کئی ملکوں میں بات چیت ہوتی رہی ہے. اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو پاکستان اپنے ان ممالک کے ساتھ ایک اسلامی تعلق ہے نا. تو یہ سارے جتنے بھی اس جنگ میں افیکٹڈ ہیں وہ اسلامی ملک ہیں. اور دوسرے اس ریجن میں جو ایمرجنگ پاور ہے وہ چائنا ہے، وہ بھی ہمارا ایک بڑا درینہ پرانا دوست ہے. تو جو سٹیچر پاکستان کا ہے، پاکستان کو اپنا سٹیچر بلڈ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی اور زیادہ پریویل اپون کر سکے گا. اچھا سر، یہ تو چیز نظر آتی ہے کہ وہ اس وقت جو اس کی پوزیشن بن چکی ہے وہ ایک ضدی بچے کی طرح اس وقت کام کر رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ جب ضدی بچہ جو ہوتا ہے وہ جب یا تو چیز اسے جب نہیں ملتی تو وہ توڑ دیتا ہے اسے، اور وہ اسی چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے اگر مجھے نہیں مل رہا تو ہم کچھ نہ کچھ ایک ایگریسو سٹانس لے لیں. تو اس میں پاکستان، اب یہ بتائیے گا کہ اب آنے والے وقت میں پاکستان کا خارجہ پالیسی جو ہے وہ کیا تبدیل ہونے جائے گی؟ کیا وہ اپنی خارجہ پالیسی میں مزید ترمیم کرے گا یا بہتری لائے گا؟ وہ کس طریقے سے لا سکتا ہے؟ سر پاکستان کا میں نے جیسے پہلے واضح کیا ہے کہ یہ ایک اس کو لیول مل گیا ہے، ٹھیک ہے. بہت شدید جنگ ہوئی 37-38 دن. اس کے بعد ایران نے اپنا سرنڈر نہیں کیا، وہ ہر وقت تیار رہا.
अमेरिका भी अपनी हठधर्मी पे कायम रहा, लेकिन कुछ लास्ट के दिनों में अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे उनके भी वो C-130 और वो हेलीकॉप्टर और ये वो नाम तो वो पायलट का ले रहे थे, लेकिन वो आए तो यूरेनियम उठाने थे इस्फहान उनके प्रोविंस में। तो अमेरिका ने और इजराइल ने पूरा टिल का जोर लगा लिया कि हम इस जंग के अंदर ईरान को बर्बाद कर देंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको, जो लोगों ने अपने तज्जिए में लिखा है, या मैं आपसे कहूँगा, मिलिट्री स्ट्रेटजी, वेपन पावर, माइट, ये 3 चीज़ें अमेरिका ने इस्तेमाल की और इजराइल ने इस्तेमाल की। ईरान ने सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल की और वो थी मैथमेटिक्स। उसने हर चीज़ को कैलकुलेट किया कि कहाँ पर इनकी कमज़ोरी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। तो ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है। अभी आप देखें कि उन्होंने जो नीचे टनलें बनाई हैं, सारी चीज़ें उन्होंने पता था कि हम एयर सुपरियॉरिटी में उनसे आगे नहीं निकल सकते। बंकर बस्टर बम्स भी उसका कोई काम नहीं कर सके ना। मैं कह रहा हूँ सब कुछ उन्होंने असेस करके मेटिकुलसली कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से अपने हथियार और मिसाइल और सब चीज़ें तैयार की। इजराइल को फिर चीज़ें नजर पता है दिखा अच्छा दिया सर, उन्होंने। आखिरी सवाल वो ये कि पहले तो पाकिस्तान फ्रंट पर आकर अकेला ये सारे काम कर रहा था और बैकडोर पे जाहिर सी बात है कि कई मुमालिक थे जो पुश कर रहे थे पाकिस्तान के साथ सफारती महाज पर। अब आपको क्या लगता है कि अब जेडी वैंस जब वापस चले गए तो क्या पाकिस्तान वैसे ही अकेला ही ये दोबारा संभाल पाएगा, या अब दूसरे मुमालिक जो हैं उनको भी सामने आए, बड़ी ताकत है जिस चाइना है, सऊदी अरब है, क्योंकि खलीज के अंदर, तो ये मिलकर जो है अब सामने आकर फ्रंट पर अमेरिका से मुज़ाकरात की बात की जाए? ये बड़ी ताकतें जो होती हैं ना, ये डायरेक्ट बात नहीं करती, ये मैदान जंग भी दूसरे मुल्कों में सजाती। ये बात है यकीनी, आप देख लें पिछले 50 साल की जो जंगें दूसरे मुल्कों में लड़ी गई हैं ना सुपर पावर्स की, अब भी वही हालात है। ये सारा काम जो करना है पाकिस्तान ने करना है, और कोई मुल्क ऐसी पोजीशन में नहीं है जो ये सब कुछ कर सके। तो सर और मुमालिक के जो इकोनॉमी है वो भी तो अफेक्ट हो रही है ना, तो वो क्या देख रहे हैं? जिस तरह अब यूरोपीय मुमालिक है, यूरोप जो है उसमें भी चीज़ें जो है वो इन्फ्लेशन उसमें बढ़ता जा रहा है, उनकी इकोनॉमी जो है वो गिरना शुरू हो चुकी है। गल्फ कंट्रीज, पूरा यूरोप और मशरिक, जितनी भी कंट्री, सबको इस वार का इफेक्ट हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे मुल्कों की मईशत का दारो मदार पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका को प्रेशराइज करना ज़रूरी है, और इसके पास वो लीवरेज है, क्योंकि इसके पीछे चाइना भी खड़ा है, रशिया भी खड़ा है, ईरान भी इनकी बात मानता है। अभी जैसे ईरान के टेलीविज़न ने, मैंने अभी बताया कि उन्होंने कहा है कि जी वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को, सॉवरेनिटी जो ईरान की वो ख़त्म कर दो और सारा न्यूक्लियर जो है वो जो अनरिच मटेरियल है वो हमारे हवाले कर दो। ये तो हठधर्मी वाली बात है ना। अगर इजराइल को भी उसी डिस्कशन में ले आए कि जी सामने बैठे न्यूक्लियर की आपके ऊपर भी पाबंदी है, आपके ऊपर भी पाबंदी है, तो फिर मामला जो है वो हल हो सकता है। सर उम्मीद ये बेहतरी की रखें कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में अमन अब करवाने जा रहा है। सर करना पड़ेगा, पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक्सप्लॉइट करे इसको और बिल्डअप करे, और वो मुझे पक्का यकीन है, चाहे ये गल्फ कंट्रीज़ हैं चाहे और कोई कंट्री, जो पोजीशन पाकिस्तान ने अपना ली है या उसको मिल गई है कुदरत की तरफ से, उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि इस वक्त हमें पुरुमीद रहना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी इस वक्त इम्पॉर्टेंट स्टेज पर खड़ा है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने ही वो वाहिद मुल्क था जिसने पूरी दुनिया के अंदर अमन की बात सबसे पहले की थी, और इन दोनों फरीकैन को एक टेबल के ऊपर 47 साल के बाद बिठाया था। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और आगे पाकिस्तान की अब जो है वो सफारती महाज पर जो जंग है वो बड़ी मज़ीद तेज़ हो जाएगी कि किसी तरीके से पूरी दुनिया में अमन के लिए इन दोनों को बिठाकर इत्तफ़ाक़ राय से इनका जो रज़ामंदी है, जंग बंदी है, मुकम्मल तौर पर करवा ली जाए, क्योंकि वो पूरी दुनिया के फ़ायदे में है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।